علیکم۔ پروگرام میری دھرتی میری دنیا کے ساتھ آپ کی میزبان امینہ خان حاضر ہے۔ ناظرین، جتنے رنگ اس دھرتی کے ہیں، میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کی کوشش رہی ہے کہ وہ سارے رنگ پاکستان کے عوام تک پہنچے۔ ان میں میلوں اور نمائشوں کی صورت میں خوشی کے رنگوں کے ساتھ ساتھ مسائل اور مشکلات کے حقیقی رنگ بھی شامل ہیں۔ ناظرین، ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے دنیا بھر میں بحث جاری ہے اور ہر ملک میں اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جن میں جنگلات کا بچاؤ بھی شامل ہے۔ لیکن پاکستان میں صورتحال مختلف نظر آ رہی ہے اور ٹمبر مافیا کالی بھیڑوں کی سرپرستی میں جنگلات سے غیر قانونی طور پر درخت کاٹ کر کروڑوں روپے اپنی جیبوں میں بھر رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اس حوالے سے رپورٹس شامل کی گئی ہیں، جبکہ پھلوں کے بادشاہ آم کی فصل کو درپیش خطرات کا جائزہ بھی میری دھرتی میری دنیا کے آج کے پروگرام میں شامل ہے۔ پروگرام کا آغاز حسب معمول سندھ کی دھرتی سے کریں گے۔ ناظرین، ملک میں توانائی کا بحران ہے۔ لوڈ شیڈنگ نے عوام کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ حکومت کی جانب سے اگرچہ لوڈ شیڈنگ کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، تاہم ان اقدامات کے خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آ رہے اور بجلی کا شارٹ فال 4000 میگا واٹ سے کسی طور کم نہیں ہو رہا۔ حکومت نے ہفتہ وار تعطیلات بھی 2 کر دی ہیں اور مارکیٹس اور بازار رات 8 بجے بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ کا جن کسی طور قابو نہیں آ رہا۔ توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے جہاں دیگر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، وہیں سولر انرجی کے استعمال پر بھی توجہ دی جا رہی ہے۔ پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈز کی جانب سے سولر لائٹنگ کا منصوبہ بنایا گیا ہے، جس کی تفصیلات ہمیں بتا رہے ہیں طارق عزیز اپنی اس رپورٹ میں۔ میں ہوں طارق عزیز اور اس وقت موجود ہوں کراچی کے مضافات میں واقع عبداللہ گوٹ میں، جہاں ایک مقامی این جی او نے شمسی توانائی کے استعمال کے ذریعے گاؤں میں بجلی کی فراہمی کا انتظام کیا ہے۔ موجودہ دور میں پاکستان کا شاید ہی کوئی عام شہری ایسا ہوگا جو بجلی کی آنکھ مچولی اور ضرورت کے وقت بجلی غائب رہنے سے پریشان نہ ہو، مگر ایک مقامی این جی او نے کراچی کے مضافات میں آباد متعدد گوٹھوں کے مکینوں کو اس عذاب سے نجات دلا دیا ہے۔ مقامی این جی او انڈس ارتھ ٹرسٹ نے پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے تعاون سے سندھ اور بلوچستان کے ساحلی پٹی پر واقع 251 گوٹھوں میں شمسی توانائی کے ذریعے بجلی فراہم کرنے کا انتظام کیا ہے۔ ہر گاؤں میں شمسی توانائی کے سسٹم کی تنصیب پر اوسطاً 3,42,000 کی لاگت آئی ہے، جس کا 7.5% حصہ مقامی آبادی نے ادا کیا ہے۔ اس نظام کے ذریعے اوسطاً 17 گھروں پر مشتمل آبادی کو بجلی فراہم کی جا رہی ہے، جس سے ہر گاؤں کے 100 سے زائد افراد مستفید ہو رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بجلی کی سہولت نے نہ صرف ان کی زندگی میں روشنی بھر دی ہے، بلکہ رات میں روشنی کے باعث کام کے اوقات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ مٹی کے تیل کا استعمال ختم ہونے سے نہ صرف دھوئیں کے مضر اثرات سے نجات مل گئی ہے، بلکہ اس مد میں خرچ ہونے والی رقم کی بھی بچت ہو رہی ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ بجلی کی سہولت کے بعد ان کی آمدنی اور بچت میں اضافے سے ان کے معیار زندگی میں بھی بہتری آنا شروع ہو گئی ہے۔ کیمرامین رخسار بیگ کے ساتھ طارق عزیز، دنیا نیوز، کراچی۔ موسم گرما میں پھلوں کے بادشاہ آم کی فصل تیار ہوتی ہے، لیکن گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی آم کو لگنے والی بیماریوں کے بارے میں آگاہی نہ ہونے کے باعث فصل کو کیڑا لگ رہا ہے اور گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی آم کی پیداوار میں کمی کا خدشہ ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس سال بھی اہل وطن آم جیسے پھل کو بھی ترس رہے ہوں گے، جو کم پیداوار کے باعث مارکیٹ میں بھی کم ہی دستیاب ہوگا، اور اگر دستیاب ہوا بھی تو منافع خور اس کی قیمت اس حد تک پہنچا دیں گے کہ وہ عام آدمی کی دسترس سے دور ہو جائے گا۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں حیدرآباد سے سلطان زئی کی رپورٹ۔ پھلوں کا بادشاہ آم اس سال بھی عوام کی دسترس سے باہر رہے گا، کیونکہ ابتدا میں ہی بور میں کیڑا لگنے کے باعث نہ صرف کیری میں خرابی پیدا ہوئی بلکہ یہ سوکھ بھی گئی ہے۔ آم میں پیدا ہونے والی اس نئی بیماری نے فصل کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے، اور گزشتہ کی طرح اس سال بھی عوام آم کی فصل میں کمی کے باعث آم کھانے سے محروم رہیں گے، جبکہ کاشتکار کی معیشت پر بھی برا اثر پڑے گا۔ تاہم سہولیات کی فراہمی اور ادویات کے متعلق آگہی سے فصلوں کو بچانے میں مدد مل سکتی ہے۔ محکمہ زراعت کی عدم توجہ اور بدعنوانیوں کے باعث کاشتکاروں کو غیر معیاری ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔ آم کی فصل کو آتی ہوئی اس تباہی سے بچانا حکومت کی ذمہ داری ہے، جسے پورا کرنے میں وہ ناکام اور بے بس نظر آتی ہے۔ ادویات فروخت کرنے کی دوڑ میں کمپنیاں پھل اور پودوں کی فصلوں کو نہ صرف کمزور کر رہی ہیں بلکہ نئی بیماریوں کو بھی جنم دے رہی ہیں۔ کیمرامین عزیر خان کے ساتھ سلطان زئی، دنیا نیوز، حیدرآباد۔
ماحولیاتی آلودگی کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے جنگلات کا کردار انتہائی اہم ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں نہ صرف جنگلات کو تباہ کیا جا رہا ہے بلکہ نہر کنارے اگائے جانے والے درختوں کو بھی کاٹا جا رہا ہے، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ ٹمبر مافیا کو کالی بھیڑوں کی سرپرستی حاصل ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں عبید شاہ کی رپورٹ۔ انسان کو صحت یاب رکھنے کے لیے تازہ فضا اور سرسبز و شاداب بھی اہم ہے۔ ہمارے معاشرے میں ماحول دشمن عناصر شجرکاری کا قتل عام کرنے میں مشغول ہیں۔ شجرکاری کو ختم کرنے اور سرکاری درختوں کی کٹائی کرنے والے عناصر کو حکومتی اور بااثر شخصیات کی سرپرستی حاصل ہے۔ خیرپور میں کئی نہروں کے کنارے سے بڑی تعداد میں قیمتی درختوں کی کٹائی کا عمل زور و شور سے جاری ہے۔ مقامی افراد کی جانب سے کئی بار پولیس کو سرکاری درختوں کی کٹائی کے متعلق آگاہی دینے کا باوجود بھی ملزمان گرفتار نہیں کیے جا رہے ہیں، جبکہ نہرہ کنان ابلوا، فیضوا، میروا، علی بروا اور سیتامین سمیت دیگر نہروں کے کناروں سے بھی ہزاروں سرکاری درخت غیر قانونی طور پر کاٹے گئے ہیں۔ محکمہ ایریگیشن، جنگلی جیوت، سیڈا، فارسٹ، ریونیو اور پولیس بھی بنا طور ملوث قرار دیے گئے ہیں۔ دریا سندھ خیرپور سے گزرنے کے باعث محکمہ جنگلات کے درخت بھی خیرپور میں بڑی تعداد میں ہیں۔ سیاسی رہنما ایک طرف سرکاری درخت کٹوانے میں مشغول ہیں تو دوسری جانب محکمہ جنگلات کی زمینوں پر قبضہ کرنے میں مشغول ہیں۔ خیرپور کے کینگری، گمبٹ، صوبہ ڈرو تحصیلوں میں لاکھوں ایکڑ پر سرکاری زمینوں پر قبضے کیے گئے ہیں اور سرکاری درخت کاٹے گئے ہیں۔ درختوں کی کٹائی سے ماحول میں آلودگی کا اضافہ ہوتا ہے۔ حکومت کی جانب سے درختوں کی کٹائی پر 144 نافذ کر دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی درختوں کی کٹائی کا عمل زور و شور سے جاری ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ درختوں کو کاٹنے والے عناصر کو حکومتی اور بااثر شخصیات کی سرپرستی حاصل ہے۔ کیمرامین ظہیر عباس کے ساتھ عبید شاہ، دنیا نیوز، خیرپور۔ سندھ کے بعد اب چلتے ہیں صوبہ بلوچستان کی سرزمین۔ ناظرین، جہاں پورے ملک میں 18ویں ترمیم کی منظوری کی خوشی منائی گئی، وہیں 18ویں ترمیم کے ذریعے آئین میں کی جانے والی ترامیم پر بھی نئی بحث کا آغاز ہوا اور 18ویں ترمیم کی افادیت اور اس کے منفی پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں مختلف شہروں میں سیمینارز کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ڈیرہ مراد جمالی میں 18ویں ترمیم اور صوبہ خود مختاری کے موضوع پر سیمینار منعقد کیا گیا۔ تفصیل جانتے ہیں اختر منگی سے۔ 18ویں ترمیم آئین کا حصہ بننے سے ہمیشہ کے لیے آمریت کا راستہ روکا گیا ہے۔ اس سے ملک میں جمہوریت کو استحکام حاصل ہوگا۔ سینٹرل فار پیس ڈیولپمنٹ کے زیر اہتمام ڈیرہ مراد جمالی میں 18ویں ترمیم اور صوبہ خود مختاری کے عنوان سے سیمینار منعقد ہوا۔ سیمینار سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر 18ویں ترمیم منظور کر کے جمہوریت اور جمہوری اداروں کو مستحکم کیا ہے، جس سے فرد واحد کے اختیارات عوام کے منتخب وزیر اعظم کو منتقل ہونے سے جمہوریت کو فروغ حاصل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے پروگرام پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے تاکہ اس کے ثمرات عوام تک پہنچ سکیں۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ صوبوں میں نوابوں، سرداروں اور جاگیرداروں کا قبضہ ہے۔ اگر صوبہ خود مختاری دی گئی تو ان کے اختیارات میں مزید اضافہ ہو جائے گا، عوام کے مسائل حل ہونے کے بجائے ان میں بے تحاشا اضافہ ہو جائے گا۔ آئین میں 18ویں ترمیم ایک مثبت اقدام ہے، لیکن اس پر صحیح طریقے سے عمل نہ ہوا تو اس سے نہ صرف ملک میں جمہوریت کمزور ہوگی بلکہ عوام پر بھی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ اختر منگی، دنیا نیوز، ڈیرہ مراد جمالی۔ 1 مئی کو مزدوروں کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں 1 مئی کے شہداء کی یاد تازہ کرنے کے لیے خصوصی تقاریب، ریلیاں، جلسے جلوس نکالے جاتے ہیں۔ چمن میں بھی 1 مئی کے شہداء کا دن منایا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اسلم اچکزئی سے۔ میں ہوں چمن سے محمد اسلم اچکزئی۔ میں اس وقت موجود ہوں میونسپل کمیٹی چمن میں۔ کاکو کے شہداء کی یاد میں دنیا بھر کے طرح یہاں پاکستان کے سرحدی شہر چمن میں بھی یوم مزدور منایا گیا، جس میں پاکستان ورکر کنفیڈریشن کے ضلعی جنرل سیکرٹری حیدر خان اچکزئی، عبدالسلام خان اچکزئی اور دیگر رہنماؤں کی قیادت میں ایک ریلی میونسپل کمیٹی سے نکل کر شہر کے مختلف شہروں سے گزرتے ہوئے واپس میونسپل کمیٹی میں اختتام پذیر ہوا۔ کارکنوں نے ملک میں بدامنی، لا قانونیت، مہنگائی اور کم تنخواہوں کے متعلق شدید نعرہ بازی کے اور پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے۔ کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے حیدر خان، عبدالسلام اچکزئی، جاوید اور دیگر رہنماؤں نے کہا کہ ہم اس دن کو ہر سال دنیا بھر کے کروڑوں مزدوروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر مناتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہ حکومت بھی اس دن کو پابندی سے ہر سال مناتا ہے، لیکن مزدوروں کے لیے ان کے بنیادی حقوق نہیں دیتے، جو کہ حکومتی رہنماؤں کے لیے ایک لمحہ پرکریا ہے۔ شکاگو کے مزدور شہداء کے ساتھ اظہار یکجہتی کے مزدور یونینوں کے اتحاد و اتفاق کا مبولتا ثبوت ہے، لیکن افسوس کے ساتھ حکومت تو ہر سال یہ دن جوش جذبے کے ساتھ مناتا ہے، لیکن مزدوروں کو ان کے بنیادی حقوق نہیں دیتے، جو کہ لمحہ پرکریا ہے۔ کیمرامین عبد المنان کے ساتھ محمد اسلم اچکزئی، دنیا نیوز، چمن۔